ناظرین اکرام السلام علیکم۔ عصر حاضر کی دنیا علم و ہنر کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہے۔ تعلیم و سائنس و ٹیکنالوجی، جدید اختراع اور ایجادات عصر حاضر میں ترقی کی بنیاد ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر کوئی بھی ملک معاشی اور معاشرتی ترقی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پارک سائنسی علوم پر مبنی صنعتوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ معاشی ترقی کے لیے جدید علوم پر انحصار وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے پارک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دنیا کی 7ویں ایٹمی حکومت پاکستان میں سیاست کے دل نشین راستوں پر ہمارے اینکر، تجزیہ کار اور ماہرین امور سیاست اپنی دکان سجائے بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس ہر رجحان اور طرز فکر کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ فکر و خیال کی ایک کوس و قزح تان دی گئی ہے، جو چاہیں چن لیں۔ جا بجا کھڑے کنٹینر، بند راستے، بارش سے بچتے یا دھوپ میں سستاتے ڈنڈا بردار اہلکار، مرکزی گزرگاہ پر دندناتے مظاہرین، شہر کی شاہراہ جیسی شاہراہ پر قائم خیمہ بستی میں مورچہ بند مظاہرین، ارد گرد بکھرا کوڑا کرکٹ، فضا میں پہلی ناگوار بو، اپنی گھروں میں نظر بند اہل علاقہ، خوفزدہ انتظامیہ، منت سماجر پر مبنی بیانات دیتے حکومتی وزراء، بدترین ٹریفک جام میں پھنسی ایمبولنس کے سائرن کی بے اثر آوازیں، سسکیاں لے کر دم توڑتے بچے کے دہائیاں دیتے لاچار والدین، کچی پکی متبادل سڑکوں، فٹ پاتھوں اور پگڈنڈیوں سے منزل تک پہنچنے کے لیے خوار ہوتے بے بس عوام۔ یہ ہے رائے سیاست میں 400 پھیلی ہوئی دلچسپیاں ہمیں اس منزل کے حصول سے دور لے جاتی ہیں جس سے عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ چناؤ سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں، ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا وعدہ اور حصول انصاف، صحت عامہ اور تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے طریقہ کار کا اعلان ہوتا ہے۔ اہل زر سے ٹیکس وصول کر کے ضرورت مندوں کو سہولت باہم پہنچانے کا اقرار کیا جاتا ہے، مگر کیا ہمارا میڈیا سیاسی جماعتوں کو وعدے نبھانے کا پابند بناتا ہے؟ دولت اور اقتدار کی طاقت عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ امید کی طاقت بے پایاں اور لافانی ہے۔ محکوم قومیں آزادی، عزم اور امید کی طاقت سے حاصل کرتی آئی ہیں۔ تحریک پاکستان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں نے تقسیم ہند کے نظریے کو ایک جرم قرار دیا تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کو ایک فرقہ پرست سیاستدان ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگایا تھا۔ خود مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عناصر موجود تھے جو پاکستان کو ایک مجنون کا خواب سمجھتے تھے، لیکن نوجوان اور متوسط طبقوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کا ساتھ دیا اور ان کا پیغام لے کر علی گڑھ یونیورسٹی، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء پورے ملک میں پھیل گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کیا اور پاکستان کو قیادت فراہم کی۔ پھر آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح پاکستان نے انتہائی کربناک حالات میں جنم لیا تھا۔ آج شہروں میں جھوٹ اور ملاوٹ عروج پر آئے، لوگ عادتاً سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں اور جھوٹ اس طرح بولتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا ثواب کا کام۔ مجھے یہ سارا کام اس لیے بدقسمتی لگنے لگا ہے جب دیہات بھی شہروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جھوٹ سب برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ قباحت بام عروج پر ہے۔ مغرب میں جھوٹ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے مغربی ملکوں میں ملاوٹ، جہل سازیاں اور دھوکے بازیاں بہت کم ہیں۔ مغربی ملکوں میں لوگ عادتاً سچ بولتے ہیں، انہیں سچ کے ثواب سے غرض نہیں، مگر ہمارے ہاں لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں جھوٹ کی سزا سے کوئی خوف نہیں۔ اگر کامیاب افراد کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ سب خیر تقسیم کرنے والے، لوگوں کی بھلائیاں چاہنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے اور صبر و تحمل سے کام لینے والے تھے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، نمبر 1 مذہبی پہلو ہے اور دوسرا معاشرتی پہلو ہے۔ دونوں پہلو سے ہی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اچھائیاں پھیلائیں اور برائیوں سے منع کریں، خیر کے کام کریں اور شر کے کاموں سے بچیں۔ قرآن کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور نفرتیں نہ دلانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور مشکلات نہ پیدا کرنا۔ گویا ہمیں مذہبی اعتبار سے حکم ملتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کریں، ایسے کام نہ کریں جن سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے، نفرتوں کے سوداگر نہیں بننا چاہیے۔ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں، کمزوروں کو سہارا دیں، امیدوں کے چراغ جلائیں۔ اگر ہم معاشرتی پہلو کو دیکھیں تو ہر معاشرے میں اس شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، غریبوں کی مدد اور معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہر دوسرا شخص نفرتوں کا سوداگر بن چکا ہے۔ اشتعال انگیزی ہے، غصہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کو خوشحال دیکھ کر راضی نہیں۔ آپ عالمی سطح سے لے کر ملکی سطح پر اور پھر اداروں سے لے کر افراد تک باریک بینی سے جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ انتقام سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، انتقام در انتقام سے ملک و قوم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اسی طرح معاف کر دینا چاہیے جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا۔
آپ فتح مکہ کا واقعہ تو دیکھیں کہ کس طرح رواداری، بھائی چارگی اور امن و سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ راہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے جو ساری زندگی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور سنگ باری کرتے رہے۔ دنیا نے ایسا فاتح نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنے دشمنوں کے لیے ایسی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔